أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صلوات. حضرات محترم، جن حضرات نے تاریخ پر نظر ڈالی ہے، اگرچہ تاریخ کا سرسری جائزہ لیا ہوا، وہ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ پیغمبر نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اپنے نواسے اور اپنے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کو پہچنوانے میں گزارا. مختلف جگہوں پر زندگی کے مختلف مرحلوں میں جگہ جگہ مختلف موقعوں پر پیغمبر امام حسین کو پہچنواتے رہے. یا الفاظ بدل دوں تو پیغمبر موقع بناتے رہے اور اپنے نواسے کو پہچنواتے رہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو موقع مل گیا اور انسان نے پہچنوا دیا، لیکن نہیں، پیغمبر نے موقع بنائے اور پہچنوائے. مختلف جگہوں پر کبھی سجدے کو طول دے کر پہچنوایا، نماز روک کر پہچنوایا، منبر پر خطبہ روک کر آغوش میں لے کر پہچنوایا، میدان میں بے عنوان صداقت بچوں کو جب لے کر گئے ہیں تو اس موقع پر پہچنوایا، یا مثلاً کبھی ناقہ بن کے پہچنوایا، کبھی زلفیں ہاتھ میں لے کر پہچنوایا،
اور پیغمبر نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پیغمبر اپنے نواسوں کو یا خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کو پہچنوا سکتے تھے اور پیغمبر نے نہیں پہچنوایا، اس لیے کہ تاکہ کربلا کے میدان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو حسین کو پہچانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کے نواسے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ حسین ان فضیلتوں کے مالک ہیں۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں آپ مجھے کوئی ایک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں امام کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ شاید اگر آپ مقاتل کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو سخت ترین جملے مقتل میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سخت جملے نہیں دیکھے۔ جو سخت ترین مصیبت یا سخت ترین ظلم جس نے ڈھایا ہے کربلا کے میدان میں عصر عاشور، سنان ابن انس ہے۔ سنان ابن انس نے جب وہ ظلم کیا ہے تو وہ ظلم کرنے سے پہلے اس نے امام کو کہا ہے کہ حسین میں جانتا ہوں کہ آپ اس کائنات کے بہترین انسان ہیں۔ یہ مقاتل نے لکھا ہے، حسین میں جانتا ہوں کہ آپ کے باپ بہترین انسان ہیں، حسین میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ بہترین خاتون ہیں، حسین میں جانتا ہوں کہ آپ کے نانا بہترین انسان ہیں، مگر اس کے بعد بھی آپ کو قتل کروں گا، کیونکہ حسین یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی جہنم بھی جانا چاہتا ہے تو مجبوراً نہ جائے بلکہ اپنے اختیار سے جہنم میں جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ مختلف جگہوں پر پیغمبر پہچنواتے رہے، اسی میں سے ایک جملہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ مختلف جگہوں پر آواز دی، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، پروردگار جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار نے کس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو یہ دیکھیے کس کے دل میں حسین کی محبت پائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث پر ابھی میں بیان کروں گا۔ یا مثلا کبھی فرمایا ان الحسین اکبر فی السماء منہ فی الارض، آسمان والے حسین کو زمین والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حسین کی قدر کیا کرتے ہیں، آسمان والوں کو معلوم ہے کہ حسین کون ہے، آسمان والے حسین کی قدر کیا کرتے ہیں، پہچانا کرتے ہیں حسین کو۔ بہرحال ابھی پہلے جملے پر آ جاؤں، اسی پر تقریباً بات تمام ہو گئی۔ اذا اراد اللہ یا من اراد اللہ، عزیزان گرامی اس من میں، من یعنی جو بھی، اس من میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ من سب کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے، کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ کائنات کا سخی ترین انسان ہے، اس کے جود و سخا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ جو بھی یا جس کے ساتھ بھی خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اگر اول سے آخر تمام لوگ اور پروردگار ان تمام لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہے تو سب کے دلوں میں حسین کی محبت ڈال سکتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم صاحب قدرت ہے۔ تمہارا لیکن چونکہ پروردگار عالم نے چاہا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے آگے بڑھے، جس طرح سے بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی کہا، گویا اس حدیث کے اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اپنے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو پروردگار اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا اور پھر اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالے گا، کیونکہ پروردگار نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اگر انسان کے اختیار کو درمیان سے ہٹا دے تو بہت ساری باتیں خراب ہو جائیں گی۔
کہ پروردگار نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، مثلا آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا، جبکہ مالک کہہ چکا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اوپر کوئی رشتہ ہے نہ اس کے نیچے کوئی رشتہ ہے، نہ وہ کسی سے مرغوب ہوتا ہے نہ کسی کو بلا وجہ مرغوب کرتا ہے، وہ روب اور دبدبے میں کسی کے نہیں آتا، وہ لم یلد بھی ہے لم یولد بھی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ اوپر سے کسی رشتے سے جڑا ہوا ہے نہ نیچے سے کسی رشتے سے جڑا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ مالک اس نے ہمیں اختیار دے کر بھیجا ہے، اگر وہ کسی بھی رشتے سے نہیں جڑا ہوا اور وہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے تو ایسے ہی خیر کا ارادہ تھوڑی کر رہا ہے کہ پروردگار اس کے ساتھ، آپ مثلا آپ کے ساتھ پروردگار نے خیر کا ارادہ کر دیا، ان بیچاروں کے ساتھ خدا نے خیر کا ارادہ نہیں کیا، اس میں آپ کا کیا امتیاز ہوا اور ان کا کیا گناہ ہوا؟ جو کیا پروردگار نے کیا، جس طرح سے بنو امیہ کہتی تھی، یہ جو مسئلہ جبر ہے کہاں سے شروع ہوا ہے؟ بنو امیہ سے شروع ہوا ہے، انسان مجبور ہے، پروردگار عالم جو چاہے کرے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، خاص طور پہ جوانوں سے بزرگوں سے نہیں کہنا چاہتا، میں آپ کے سامنے دو جملے کہتا ہوں، آپ بتائیے گا کون سا جملہ زیادہ صحیح ہے۔ عام طور پہ ہمارے والے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن آپ بتائیے گا کیا صحیح ہے۔ پروردگار جو اچھا ہے وہ کرتا ہے یا جو کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ دونوں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امامیہ کا نظریہ اور اشاعرہ اور معتزلہ کا نظریہ، زمین آسمان کا فرق ایجاد ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، پروردگار میں ہلکے ہلکے کہوں تاکہ جوانوں کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو، پروردگار جو کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو کرتے پروردگار وہ اچھا ہے، یا نہیں جو اچھا ہوتا ہے پروردگار وہ کیا کرتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پہ جو ہمارے افراد بھی جواب دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں وہ صاحب قدرت ہے، وہ قادر ہے، وہ قہار ہے، وہ احاطہ رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ جب وہ محیط بھی ہے اور قادر بھی ہے اور تمام تر اختیارات رکھتا ہے تو مالک جو کرے وہ اچھا ہے، یہی نظر آتا ہے۔ مگر نہیں، یہ وہ نظریہ ہے جو بنو امیہ نے ایجاد کیا تھا اور بنو عباس نے اسے آگے بڑھایا کہ پروردگار جو کر دے وہ اچھا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم ہے؟ جو نتیجہ انہوں نے لیا اور آج تک لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر پروردگار جو کرے وہ اچھا ہے، جو بھی کر دیا پروردگار نے جو کرے اور وہ اچھا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پروردگار عالم نے اگر نعوذ باللہ سلمان فارسی کو جہنم میں ڈالا تو اچھا، اور پروردگار عالم نے اگر یزید ابن معاویہ ملعون کو جنت میں ڈالا تو اچھا۔ یہی نکلا نا نتیجہ کہ پروردگار جو کر دے وہ اچھا ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ پروردگار قادر بھی ہے، پروردگار محیط بھی ہے، اور جیسے دوسرے صفات۔ میں ان کو جواب دوں گا کہ اگر وہ پروردگار قادر ہے تو قادر ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہے۔ اگر وہ مالک قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت حکمت سے باہر نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، اس کی قدرت کا ایک توازن ہے، وہ ہر جگہ اپنی قدرت نہیں دکھاتا بلکہ اس کی قدرت حکمت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ قادر ہے تو حکیم بھی ہے۔ ایسے ہی تھوڑی کہ پروردگار جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، پروردگار جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے۔ پھر جنت اور جہنم کیوں رکھی پروردگار نے؟ کیوں دیا پروردگار نے اختیار؟ نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ انسان مجبور ہے۔ میں اگر کوئی گناہ کروں تو آخر میں کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے چاہا تھا گناہ کروں، کر دیا، تو پھر آپ میری مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تھوڑی کیا، پروردگار عالم نے کیا۔ اگر کسی نے نیکی کی ہے تو آپ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں، تمجید کیوں کرتے ہیں، تحمید کیوں کرتے ہیں؟ اس نے تھوڑی کیا ہے، پروردگار عالم نے کروایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو کر دے وہ اچھا ہے، نہیں، بلکہ برعکس ہے، جو اچھا ہے پروردگار وہ کرتا ہے۔ یعنی کائنات میں حسن بھی پایا جاتا ہے، کائنات میں قبح بھی پایا جاتا ہے، اور پروردگار اس ملاپ اور معیار سے آگے بڑھتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا
ایک جگہ پر جہاں مشکل ایجاد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار نے ہمارے ساتھ مثلا خیر کا ارادہ کر دیا، دوسرے لوگ جن کے دلوں میں مثلا نہ کرے کہا جائے کہ حسین کی محبت پائی نہیں جاتی، تو پروردگار نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ لیکن ایک بات معززان گرامی، کائنات کے بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو حسین کو پہچانتے ہوں اور محبت نہ کرتے ہوں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین کو پہچانے اور محبت نہ کرے، مگر یہ کہ وہ جانوری کی حدود پر پہنچ چکا ہو، کھو چکا ہو اپنے آپ کو، بھول چکا ہو اپنے آپ کو، لیامت اور پستی کے بالکل انجام تک پہنچ چکا ہو، اور وہ اپنے اختیار سے پھر امام حسین علیہ السلام کو مثلا قبول نہ کرے یا ان سے محبت نہ کرے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے تو ہندوؤں کو دیکھا، ہم نے تو کافروں کو دیکھا، ہم نے تو اہل سنت کو دیکھا، کتنے افراد کو دیکھا، ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین بن علی سے محبت نہ کرے۔ اور پھر دوسرے مرحلے بھی آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے دشمنی بھی آسان کام نہیں، جسے ہم امام حسین کا دشمن سمجھ رہے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ امام حسین کا دشمن ہو۔ دشمنی آخری مرحلے پر پائی جاتی ہے اور وہاں جا کر دشمنی بنتی ہے۔ ان بحثوں کو میں نہیں چھڑنا چاہتا۔ بہرحال اگر تم اپنے ساتھ خیر کا ارادہ کرو گے تو مالک بھی تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا۔ اگر تم نے اپنے اختیار سے حسین کو قبول کیا تو پروردگار تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا، اور اگر وہ مالک خیر کا ارادہ کر لے تو فلا راد لفضلہ، قرآن مجید کی آیت، میں یرد کا بخیر فلا راد لفضلہ، 7 لفظوں میں پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ پروردگار جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی پروردگار عالم کے فضل کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ پروردگار عالم کے فضل کو رد کر دے، اگر پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے۔ اور یہ ارادہ پروردگار ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ارادہ تھوڑی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ارادے میں اور پروردگار عالم کے ارادے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا ارادہ سبب کا محتاج ہے، سبب ہوگا تو ارادہ کریں گے، لیکن مالک کا ارادہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ مالک سبب کا محتاج تھوڑی ہے، سبب پروردگار کے ارادے کے محتاج ہے۔ یا فارسی میں بہت پیارے الفاظ کہے گئے ہیں، آپ حضرات چونکہ اردابا بھی یہاں پر ہیں سمجھ جائیں گے۔ وہ مالک وہ ہے جو سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے، وہ سبب بنا بھی دیتا ہے اور سبب کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ تم ہو جو پہلے سبب کی وجہ سے ارادہ کرتے ہو، لیکن نہیں، پروردگار کسی سبب کی وجہ سے ارادہ تھوڑی کرتا ہے۔ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ ایک صلوات پر محمد و آل اب یہاں رکیے۔ من میں پڑھنا چاہ رہا تھا، من میں اتنی طاقت ہے کہ اول سے آخر تک تمام انسانوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، یعنی رکاوٹ تمہاری وجہ سے ہے، پروردگار عالم کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر تم نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا تو وہ مالک تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرے گا تو تمہارے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈالے گا، اور تم حسین سے محبت کرو گے، اور یہ محبت پھر تمہیں اپنے اختیار سے باہر لے جائے گی۔ تم بھول جاؤ گے تم کون ہو، بس تمہاری زندگیوں میں حسین کی حاکمیت ہوگی، ہر جگہ حسین ہی حسین ہوگا۔ تم بھول جاؤ گے کہ تم کیا ہو۔ عزیزان گرامی، سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں۔ بھول گئے نا آپ حضرات اپنی نیند بھول کے یہاں بیٹھے ہیں، کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، بچے اپنا کھیل کود بھول گئے یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بوڑھے اپنی بیماریاں بھول کے یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، خواتین گھر کے کام کاج چھوڑ کے یہاں بیٹھی ہیں۔ حسین سب کچھ بھلا کر خدا کو یاد کروا دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سب بلا دیتا ہے حسین. اگر کوئی حسین کا عاشق ہو گیا، اگر کوئی عشق کی منزل پر آ گیا تو اس کی تقدیر بدل جائے گی. اور یہی وہ عشق ہے جو لمحوں میں زمین سے آسمان تک کا سفر کرا دیتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دلیل دوں گا، بات واضح ہو جائے گی. یہ عشق حسینی وہ عشق ہے عزیزان گرامی، جوان آنے عزیز، اسے میری لفاظی نہ سمجھیے گا. تاریخ سے ہزاروں مثالیں ہیں، میں مثالیں نہیں دے پاؤں گا. قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ عشق ایسی آگ ہے، عشق حسینی وہ آگ ہے جو دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، لمحوں میں زمین سے آسمان تک کا سفر کراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لمحوں میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کراتا ہے. کیا کہنے. یہ عشق حسینی، میں مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا کہ عشق حسینی سالوں میں سفر کرا دے گا. اور یہ سفر ظاہر ہے، یہ مادی سفر تھوڑی ہے، یہ معنوی سفر ہے. اور یہ وہ سفر ہے جو انسان اپنے آپ سے شروع کرتا ہے اور خدا پر تمام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عشق حسینی کے ذریعے سے انسان سفر کرتا ہے. بہرحال یہ عشق حسینی وہ آگ ہے کہ اگر کسی دل میں لگ جائے تو انسان کو رہنے نہیں دیتی. لمحوں میں انسان کو کہیں سے کہیں ذرے سے آفتاب بنا دیتی ہے. لمحوں میں مثال دوں گا، مثال آپ کے سامنے کی ہے. لمحوں میں حر نے سالوں میں سفر طے نہیں کیا تھا، حر نے مہینوں میں سفر طے نہیں کیا تھا، حر نے گھنٹوں میں سفر طے نہیں کیا تھا، لمحوں میں سفر طے کیا تھا. پہلے میں کچھ 1-2 سال پہلے کہتا تھا کہ حر نے 1 سال میں نہیں، 1 مہینے میں نہیں، بلکہ حر نے 1 رات میں سفر طے کیا ہے. بلکہ پھر جب میں نے دوبارہ توجہ کی تو سمجھ میں آیا 1 رات کا مسئلہ بھی نہیں تھا، حر نے کچھ لمحوں میں یہ سفر طے کیا ہے. کیونکہ رات کے ایک حصے میں، ساری رات نہیں تھی، رات کے ایک حصے میں جیسے ہی حر متوجہ ہوا سفر کا آغاز ہوا، اور جیسے ہی حسین کے قدموں میں گرا سفر تمام ہو گیا. ایک سلام پر محمد و آل ایک اور صلوات پر محمد و آل. کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا تھا حر نے؟ کہاں سے کہاں تک کا سفر تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تک کا جو سفر ہے کتنا طولانی ہے. آپ کو معلوم ہے کتنی طولانی مسافت ہے ہمارے اور پروردگار عالم کے درمیان؟ کہاں ہم کہاں پروردگار. کتنے منازل ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا 100 منزلیں ہیں، بعض نے کہا 1000. مثلا دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں، یہ 1000 منزلیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا، بعض نے کہا نہیں، یہ 1000 منزلیں نہیں بلکہ 100 منزلیں ہیں. یعنی 100 جگہوں، 100 منزلیں جب آپ طے کریں گے، 100 مرحلے، جو بھی الفاظ استعمال کریں، 100 مرحلے جب آپ طے کریں گے، 100 منزلیں جب آپ طے کریں گے تو پروردگار عالم تک پہنچ جائیں گے. بعض نے کہا نہیں، 70 منزلیں یا 70 مرحلے ہیں. بعض نے کہا نہیں، 30 مرحلے یا 30 منزلیں ہیں. عطار نشابوری نے کہا نہیں، 7 منزلیں ہیں. کسی نے کہا، ایک مشہور عارف ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنا طولانی کر دیا تم نے خدا کے درمیان سفر. خدا اور ہمارے درمیان بس 1 قدم کا فاصلہ ہے. توجہ فرمائیے گا، یہاں پر رکیے گا. 100 منزلیں نہیں، 1000 منزلیں نہیں، 70 منزلیں نہیں، 30 منزلیں نہیں، 7 نہیں، 1 قدم کا فاصلہ ہے. کیسے؟ 1 قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم خدا کی بارگاہ میں رکھو. یہ تو انہوں نے کہا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اگر آپ مجھے بتائیں کون سا نظریہ زیادہ صحیح ہے؟ 1000 مرحلے ہیں، آپ اپنے آپ کو جواب دیں. 1000 مرحلے ہیں، 100 مرحلے ہیں، 70 مرحلے ہیں، 30 مرحلے ہیں، 7 مرحلے ہیں. کتنے مرحلے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں، شاید یہ ساری باتیں صحیح ہوں، لیکن انسان چاہے تو 1000 مرحلوں کو 1 قدم کا سفر بنا سکتا ہے. انسان چاہے تو 1000 مرحلوں کو، 1000 منزلوں کو 1
قدم میں طے کر سکتا ہے، کیسے در حسین پر آ کر سجدریز ہو جائے، پھر 1000 منزلیں ایک قدم میں، پھر 1000 منزلیں ایک قدم میں طے ہو جائیں گی۔ وہ ایک قدم ہی تو اٹھایا تھا حر نے، ایک ہی قدم تو تھا کہ جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو حسین ابن علی نے لمحوں میں اس جملے پر توجہ کریں، حر کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر، جملہ یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پر حسین ابن علی نے حر کو جہنم سے نکال کر، نہیں، حسین ابن علی نے حر کو لمحوں میں یا ایک قدم کے فاصلے سے حر کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت میں نہیں بلکہ جنت کے عروج پر پہنچایا۔ آپ کہیں یہ جملہ کیسے کہہ رہا ہوں، یہ جملے مبالغہ آ رہا ہے تھوڑی، عزیزان گرامی، برادران عزیز، جوانان محترم، یہ مبالغہ آ رہا ہے تھوڑی ہے۔ کربلا کے میدان میں آر یا پار تھا، اتنا سخت، یہ 2 پہر، میں بہت تاکید کر رہا ہوں اس پر، موقع ملا تو بیان کروں گا اگر ابھی یاد رہا، یہ 2 پہر اتنے سخت تھے کہ یہ 2 پہر جو حسین ابن علی نے گزارے ہیں، اور 2 پہر میں حسین ابن علی نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں، بلکہ ابھی کہتا ہوں بعد میں بھول نہ جاؤں، یہاں پر بھی وہ بات عرض کروں گا، پروردگار عالم نے حسین کو 2 پہر دیے تھے۔ اس جملے کی نزاکت کو محسوس کریں تو بہت روئیں گے، روتے رہیں گے عاشور تک جب یاد آئے گا، لیکن ابھی ذکر فضیلت میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر مسائل میں بیان نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے حسین کو 2 پہر دیے تھے اور کہا تھا حسین 2 پہر میں سارا دین بچا کر یہ ذمہ داری زینب کے حوالے کر دیں۔ ادبا بیٹھے ہیں، بہتر جانتے ہیں ایک دن میں کتنے پہر ہوتے ہیں، 3 پہر ہوتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک پہلا پہر، ظہر کے بعد سے عصر تک دوسرا پہر، عصر کے بعد سے مغرب تک تیسرا پہر، اور پروردگار عالم نے حسین کو 2 پہر دیے تھے اور کہا تھا حسین اس 2 پہر میں ساری کربلا بچا لینی ہے۔ یہ 2 پہر کتنے عظیم 2 پہر، ایسے 2 پہر نہ اس سے پہلے کبھی گزرے نہ اس کے بعد کبھی گزرے، اور اللہ رے یہ کیسا بندہ تھا، حسین نے 2 پہر میں سارا دین بچا لیا اور یہ ذمہ داری زینب کے حوالے کر دی۔ کیسے بچائی آپ کو معلوم ہے؟ حضرت آدم کے زمانے سے حضرت خاتم تک کی ساری محنتیں 2 پہر میں بچی ہیں۔ 2 پہر سوچیں تو، 2 پہر آدم سے لے کر خاتم تک 2 پہر میں بچ رہے ہیں۔ حضرت خاتم کے بعد سے پھر جو غدیر ہے، چونکہ غدیر کربلا کی بنیاد ہے، غدیر 2 پہر میں بچائی گئی ہے۔ جناب سیدہ کی محنتیں 2 پہر میں بچائی گئی ہیں، امیر المومنین کی محنتیں 2 پہر میں بچائی گئی ہیں، جناب سیدہ کی محنتیں 2 پہر میں بچائی گئی ہیں، امام حسن کی محنتیں 2 پہر میں بچائی گئی ہیں، اور پھر اپنے بعد بھی حسین نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا ہے 2 پہر میں، کہ اگر قیامت تک کسی کو بھی ہدایت چاہیے تو 2 پہر سے ہدایت مل جائے گی۔ آپ نے دیکھا کتنے بابرکت تھے 2 پہر، یہ کیسے عجیب تھے 2 پہر، کتنے سخت تھے یہ 2 پہر، اور حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ 2 پہر میں، اور کتنے اچھے طریقے سے سجائی ہے، جملہ زبان پر جاری ہوا، شاید میں موضوع سے ہٹ جاؤں لیکن سنتے رہیں، سنتے جائیں، بار بار ظاہر آپ کے درمیان موقع نہیں ملتا۔ حسین ابن علی نے کربلا سجائی ہے۔ میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ بھولا نہیں، میں عرض کرتا ہوں، ہم نے کربلا کو بہت سرسری جائزے سے لیا ہے، بہت زیادہ مقتل خانی یا تو وہ بھی نہیں ہوئی، بہت معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اس بات کو قبول کرتے ہوں تو ٹھیک، نہیں تو پھر مجھے اصلاح فرمائیں، بزرگ کہتے ہیں بہتر جانتے ہیں، اصلاح فرمائیں، میں مان لوں، ایسا چھوڑیے کہ میں نے جو کہتے ہو حرف آخر ہے، مجھ سے اچھی دلیل نہ ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ مقتل خانی بھی نہیں ہوئی،
اور اگر مقتل خانی ہوئی تو مقتل خانی ایسے ہوئی کہ بالکل سنسر ہی جائے گا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ان دو پہروں میں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک ایک جملے میں سمجھ میں آئے گا کہ حسین کر کیا رہے ہیں۔ کربلا کا محور حسین ہے، اور حسین ایک عام انسان نہیں، امام ہیں۔ یعنی کربلا کا محور امام ہے، اور امام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، امام وہی کرتا ہے جو مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر پروردگار عالم نے حسین کو 2 پہر دیے ہیں۔ حسین 2 پہر میں سارا دین بچا لینا ہے، تو حسین نے 2 پہر سے پہر نہیں ہونے دیے اور بچا لیا سارا دین۔ یہ جو ہم سنتے ہیں، میں بس کچھ مثالیں دے رہا ہوں، مسائل کی منزل نہیں ہے ابھی۔ ہم جو سنتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام آئے ہیں اور آ کے کہا ہے کہ بابا پیاس لگ رہی ہے، مسائل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ابھی، تو امام نے، جو مختصر کر رہا ہوں، کہ اپنی انگوٹھی اتاری اور حضرت علی اکبر کے منہ میں کی اور کہا کہ جاؤ بیٹا، مقتل کے فطرے ہیں، جاؤ بیٹا نانا حوض کوثر پر سیراب کر دیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر جاؤ نانا حوض کوثر پر سیراب کر دیں گے؟ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ایک ایک جملے پر رک کر جائزہ لینا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ایسا، ایک عام انسان تھوڑی کہہ رہا ہے۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ کربلا میں صرف اپنی مصیبتوں کا اظہار کرنا ہے، نہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں کربلا میں۔ مصیبتوں کے اظہار کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کر دیا حسین نے 2 پہر کے اندر۔ علی اکبر کے منہ میں انگوٹھی دی اور کہا کہ جاؤ بیٹے نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں؟ کہ حسین نے کربلا کو سجایا ہے تاکہ 2 پہر میں تمام ہو جائے۔ کہنا چاہ رہے ہیں حسین، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لال، جب علی اکبر کے منہ میں انگوٹھی دی ہے، حسین کہنا چاہ رہے ہیں میرے لال علی اکبر اب جنگ کرو، واپس نہ آنا۔ اگر تم واپس آئے تو کربلا اپنے وقت پر تمام نہیں ہو پائی، اور حسین نے کربلا وقت پہ تمام کرنی ہے۔ کیوں کچھ اس طرح سے کیا حسین ابن علی نے کہ عباس جنگ نہ کر سکیں؟ بہانہ بنائے کہ جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ، چاہتے تو جنگ کی اجازت دیتے، لیکن اگر عباس جنگ کرتے تو کربلا 2 پہر میں تمام نہیں ہو سکتی تھی۔ حسین ابن علی نے کربلا سجائی، اور بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن عرض نہیں کر پاؤں گا۔ حسین نے کربلا بچائی ہے۔ بہرحال یہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کربلا میں آر یا پار ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور کربلا کے بعد بھی آر یا پار ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا انسان کہے کہ یہ بھی رضی اللہ ہیں، یہ بھی رضی اللہ ہیں۔ درمیان کا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ کربلا سے پہلے منافقت ممکن تھی، کربلا کے بعد منافقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ حسین نے نقابیں ایسی الٹی ہیں کربلا کے میدان میں کہ اب کوئی چہرے پر نقاب ڈالنا بھی چاہے تو کوئی نہ کوئی حسینی نقاب چھین ہی لیتا ہے۔ ایک سلام بر محمد و آل محمد۔ اور یہ صرف میں مجازی معنی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ میں جو کچھ لعنتیں ہیں اس میں سے ایک جملہ ہے وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً تَنَقَّبَتْ، لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو تھے کہ جو نقابیں ڈالے ہوئے تھے، جو اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، مگر حسین نے ان کے چہروں کو تاریخ میں رسوا کر دیا، ذلیل ہو گئے، چھپا نہیں سکے۔ تاریخ میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ فلاں تھا مگر معلوم نہیں کون تھا جس نے یہ ظلم کیا ہے، آشکار کر دیا حسین ابن علی نے۔ بہرحال کربلا میں آر یا پار ہے، یا ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، درمیان کا راستہ نہیں ہے۔ اس جملے کی وضاحت میں ایک اور جملہ عرض کروں، اور وہ جملہ پھر رہ گیا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حر کی غلطی کیا تھی؟ حر کہاں پہ غلطی کر رہے تھے؟ کیا حر کے وجدان میں محبت حسین نہیں پائی جاتی تھی؟ محبت تو پہلے بھی کرتے تھے امام سے محبت،
دلیل میرے پاس یہ ہے کہ جب امام نے کہا ہے کہ ہو جاؤ اپنی نماز جماعت پڑھ لو، ہم اپنی نماز جماعت پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کہنے لگے نہیں مولا نماز تو آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ محبت تو کرتے تھے، کیا جناب سیدہ کا احترام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ اگر کچھ فراموشی طاری ہو گئی تو امام نے فراموشی ہٹا دی کہ جب کہا سکلت کا امو کا یا حر ماں تو ری، تیری ماں تیرے ماتوں میں بیٹھے کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر کچھ جوان پوچھا کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امام یہ جملہ کہیں جو مجسمہ اخلاق ہو، اس کی زبان سے ایسا جملہ؟ لیکن نہیں، امام ہیں، امام جذبات میں آ کر کچھ نہیں کرتا۔ جس طرح سے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں معذرت، زبان سے نکل گیا، امام کی زبان سے ایسے ہی کچھ نہیں نکلتا۔ امام کی زبان مشیت پروردگار کے تحت چلتی ہے۔ اگر کہا ہے ایسا کلت کا امو کا یا ہو، یعنی خدا بھی یہی چاہتا تھا کہ حسین یہ کہیں۔ کیوں کہا یہ جملہ؟ اس لیے کہا تاکہ حر کو یاد آ جائے کہ میری ماں کون ہے، کیونکہ حر بھول گیا تھا کہ میری ماں کون ہے۔ اس جملے کے ذریعے سے حر کو یاد دلایا اور حر کی ہدایت کی، یاد دلا دی ہمیشہ کے لیے۔ پھر حر اس کے بعد سے بھول نہ پایا احترام سیدہ۔ بہرحال کیا حر محبت نہیں کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا، امام حسین سے محبت کرتا تھا، جناب سیدہ سے محبت کرتا تھا۔ پھر غلطی کیا کی ہوئی؟ محبت کرتا تھا تو راستہ کیوں روکا؟ محبت کرتا تھا تو بہت ہی احترام کے ساتھ کربلا کیوں لایا؟ احترام کے ساتھ آیا ہو، انہوں نے راستے میں کوئی ظلم نہیں کیا، احترام کیا راستے پر، بہت ہی احترام کے ساتھ کربلا لے آیا، مگر لے آیا، جدید کی بات مانی اور احترام کے ساتھ لے آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بات بھی مان رہا ہے، ان کا احترام بھی کر رہا ہے۔ فرمائیں، شاید آپ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ان کی غلطی کیا تھی۔ شب عاشور تک حر یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین اور یزید دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ شب عاشور حر کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حسین اور یزید ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ حسین کا انتخاب کر لو یا یزید کا انتخاب کر لو، درمیان کا کوئی راستہ نہ تھا، نہ چھوڑا ہے۔ اور یہ سمجھ رہا تھا کہ درمیان کے راستے سے نکل جائے گا بچ کے، لیکن حسین نے حر کو یہ احساس دلایا کہ حر درمیان کا کوئی، ہم تو نیوٹرل ہیں، کربلا سے پہلے نیوٹرل ہوا کریں گے آپ، کربلا کے بعد ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، یا حق کا ساتھ دو حسینی بن جاؤ، ورنہ دنیا تمہیں یزیدی کہہ کہہ کے طنز بھی کرے گی اور رسوا بھی کرے گی، تمہیں شرم آنے لگے گی، دنیا تمہیں اس طرح سے خطاب کرے گی۔ کیونکہ یہ بات یہاں پر سن لیں کہ جناب زینب نے لفظ یزید کو اتنا رسوا کر دیا، ایسے رسوا کیا ہے جناب زینب نے لفظ یزید کو کہ آج بھی اگر یقین ہے تو تجربہ کر کے دیکھیے گا، آج بھی اگر یزید کے حامیوں کو بھی یزید کہہ دیا جائے تو انہیں برا لگ جاتا ہے نا یزید کے حامی۔ آپ انہیں کہیں جناب یزید، برا مان دیں گے، ہمیں یزید کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر آپ حمایت کیوں کر رہے ہیں یزید کی اگر آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کیوں؟ جناب زینب نے اتنا رسوا کر دیا اس لفظ کو، اس لفظ یزید کو۔ بہرحال درمیانی کوئی راستہ نہیں تھا، اور کربلا میں آر یا پار ہے، بس یہیں پر بات تمام کر رہا ہوں، کربلا میں آر یا پار ہے۔ کربلا میں ایسا نہیں تھا کہ درمیان کا کوئی راستہ ہو بعد میں توبہ کر لینا۔ اگر کسی تک امام حسین کی آواز چلی گئی اور اس نے لبیک نہ کہا تو یہ نہیں کہ بعد میں توبہ کر لے گا، نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے جب عبید اللہ، پورا طویل واقعہ نہیں پڑھوں گا، جب عبید اللہ بن حر جوفی کے پاس امام نے کسی کو بھیجا کہ بلا کے لے آؤ، اور وہ پاس نہ آیا اور امام خود گئے، عبید اللہ بن حر جوفی کے پاس خود گئے بلانے کے لیے، اور وہ بہانے بناتا رہا۔ امام نے کہا چلو عبید اللہ، اس نے ایک بہانہ بنایا کہ میرے گھر والے ہیں۔ امام نے فرمایا میں تمہارے گھر والوں کی حفاظت کروں گا، میں ضمانت دے رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہارے گھر والوں کو۔ اس نے کہا کہ میں گنہگار ہوں، کہنے لگے میں تمہارے گناہ بخشوا دوں گا، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ جو بہانہ بھی لایا امام نے اس کو جواب دیا،
لیکن عبید اللہ ابن حر جوفی نے آخر میں کہا کہ مولانا میں تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک کام کریں، آپ میرا گھوڑا لے جائیں۔ اس گھوڑے کی خصوصیت یہ ہے کہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اگر کوئی اس کا پیچھا کرے تو اسے پکڑ نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا اس تک۔ امام نے یہ جملہ سننے کے بعد ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید اور عبید اللہ کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا۔ ایک آیت میں کہنے لگے ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہ لوگوں کو اپنا زور بازو نہیں بناتے۔ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا اے عبید اللہ، چونکہ تم نے کیسا حسین ہے، کیسا امام ہے، اے عبید اللہ چونکہ تم نے میرے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں ہے، چونکہ تم نے میرے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے تو سنو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ آئے۔ اگر میری آواز تم تک آئی اور تم نے میری آواز پر لبیک نہ کہا تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آ نہیں رہا مگر کوشش کر رہے ہیں کہیں سے بچ جائے، چونکہ نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس نے نیکی کی نہیں ہے۔ بہرحال کربلا کے میدان میں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں یا حق کا ساتھ دو یا باطل، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی جہنم میں جائے گا کوئی جنت میں، نہیں، جس نے حسین کا ساتھ نہیں کیا وہ جہنم میں نہیں جہنم کی گہرائیوں میں جائے گا، اور جس نے بھی حسین کا ساتھ دیا وہ جنت میں نہیں جنت کے عروج پر جائے گا۔ ہوا بھی یہ، جس نے ساتھ دیا اپنے قربانی پیش کی، حسن ابن علی نے انہیں شہادت سے پہلے شب عاشور زندگی میں جنت میں ان کے مقامات دکھائے، تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے۔ اور یہ مقام ایسے ہی نہیں تھے، کربلا میں سارے شہید، کوئی شہید ایک دوسرے کی برابر نہیں کر سکتا، درجات ہیں، جو حضرت عباس کا درجہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور یہ درجات ہم طے نہیں کریں گے، امام نے طے کیے ہیں، اور کیوں طے کیے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے وہ برد نہیں کر سکتا۔ اگر امام نے کسی کے ساتھ کوئی رد عمل پیش کیا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ مثلا بس ایک غم کی کیفیت آری ہوئی اور رد عمل پیش کر دیا، وہ اس لائق تھا کہ اس کے ساتھ وہ رد عمل پیش کیا جائے۔ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امام نے علی اکبر کے لاشے پر جو بھی کیا ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں، جو بھی کیا ہے وہ صرف بے عنوان باپ نہیں کیا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، بلکہ علی اکبر اس لائق تھے کہ علی اکبر کے ساتھ یہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں امام نے کربلا کے بعد بھی جب دفن کیا ہے تو وہاں بھی اہتمام کیا ہے، ایسے ہی تھوڑی کہ بس ایسے ہی دفن کر دیا، بس نہیں، شہدائے کربلا کو ایک جگہ دفن کر دیا، حضرت عباس کی قبر الگ بنائی ہے، حضرت علی اصغر کو سینے پہ لٹا دیا، حضرت علی اکبر کو پائنٹی پر، کہ کیوں ہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی اکبر کو عام شہیدوں جیسا حساب نہ کرنا، علی اکبر کا مقام بہت الگ ہے۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ زیارت عاشورہ میں جو جملہ ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ جو علی ابن حسین ہیں، جس قول کو علماء نے قبول کیا ہے وہ یہ ہے کہ علی ابن حسین سے مراد علی اکبر ہے، جبکہ بعد میں اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود الگ سے علی اکبر کو سلام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا پہچانے علی، میرا علی اکبر سب سے الگ ہے، کیونکہ امام نے خود کہا ہے کہ علی اکبر صرف چہرے میں نہیں، ظاہری شمائل میں نہیں، بلکہ باطنی اخلاق میں بھی پیغمبر ہے، پیغمبر جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ علی اکبر کے صرف ظاہری شمائل نہیں بلکہ باطنی فضائل بھی پیغمبر سے ملتے ہیں، اور اسی لیے علی اکبر کا مقام بالکل الگ ہے، اور اسی لیے امام نے جو علی اکبر کے ساتھ کیا ہے وہ سب سے الگ ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف بے عنوان باپ نہیں، بے عنوان امام کیا ہے، کیونکہ امام اگر کربلا میں باپ ہیں تو امام بھی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مقتل میں یہ فقرہ 2 جگہوں پر لکھا ہے، اگر امام صرف بے عنوان باپ کر رہے ہیں تو یہ فقرہ 2 جگہ نہیں ہونا چاہیے،
امام جو بھی کر رہے ہیں کربلا کے میدان بے عنوان امام کر رہے ہیں. وہ فقرہ کیا ہے؟ وضع خطہ علی خطہ، اپنے رخسار کو اس کے رخسار پہ رکھ دیا. کہاں کہاں لکھا ہے یہ؟ یا غلام کے لیے امام نے ایسا کیا ہے. ایک غلام شہید جو غلام ترک غلام تھا، مکہ نے لکھا ہے وضع خطہ علی خطہ، امام نے اپنے رخسار کو اس کے رخسار پہ رکھ دیا. یا یہی کام علی اکبر کے ساتھ کیا کہ اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا. اس کا مطلب یہ کہ امام جو کر رہے ہیں بے عنوان امام کر رہے ہیں، مگر یہ امام باپ بھی تو ہے. جب سب شہید ہو گئے آواز آئی تقدم ولدی، میرے بیٹے بسم اللہ. اور جب علی اکبر رخصت کے لیے آئے ہیں، آج کی مجلس میں وہ روئیں کہ جن کے جوان بیٹے ہیں. عام طور پہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بوڑھے باپ اس غم کو محسوس کریں گے، لیکن میں عرض کروں کوئی بھی حسین کے اس غم کو محسوس نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اس غم کو محسوس کرنے کے لیے پہلے کوئی حسین جیسا باپ ہو اور کسی کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو. علی اکبر جب آئے ہیں، امام نے علی اکبر کو کچھ دیر دیکھا. ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہے، اور بیٹا بھی علی اکبر جیسا کہ جو اب واپس نہیں آئے گا. یہ جملہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا. دو میاں بیوی تھے، ان کا ایک جوان بیٹا تھا، ہر سال مجلس کیا کرتے تھے. ایک سال مجلس کے لیے کوئی رقم نہ بچی، کچھ نہیں تھا. سال بھر کیسے گزارا کیا کہ گھر میں جو بچ گیا وہ بیچ کر گزارا کرتے رہے. محرم آیا تو گھر میں کچھ بھی نہ بچا کہ بیچ کر مجلس کریں. پریشان ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ مجلس کیسے ہوگی مولا کی. کوئی پریشانی نہیں ہے، بس پریشانی یہ ہے کہ مجلس کیسے ہوگی. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا، جملہ سنیں گے، یہ جملہ جو بوڑھے افراد ہیں جن کے جوان بیٹے ہیں وہ محسوس کریں گے، یا جو خواتین سن رہی ہیں. ماں نے یعنی اس کی زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا ایک کام کرو، اسے بیچ دو. اس نے کہا کسے بیچ دوں؟ کون سا خزانہ چھپا کے رکھا ہے تم نے جو مجھے نہیں معلوم؟ اس نے کہا نہیں، خزانہ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے جوان کو غلام بنا کر بیچ دو. اس سے جو رقم ملے گی وہ مجلس کر لیں گے، بیٹا حسین کے راہ میں دے دیں گے. کہنے لگے پہلے سے پوچھو یہ آمادہ ہے تو ٹھیک ہے. جوان سے بیٹے سے پوچھا بیٹے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں غلام بنا کر بیچ دیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. جوان نے کہا کہ اگر ایسے ہی مجلس ہوگی تو میں غلام بننے کے لیے تیار ہوں. یہ تاریخ میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا یہ واقعہ. اسے غلاموں والا لباس پہنایا گیا اور غلام بنا کر لے کے چلے. باپ لے کر گیا، غلاموں کے بازار میں لے کر آیا اور ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا اور ایک قیمت لگائی کہ اس قیمت میں غلام بیچ رہا ہوں، جس کو چاہیے لے لو. ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ اس نے بتایا یہ قیمت ہے غلام کی. ٹھیک ہے. اس نے قیمت دی اور کہا کہ اب یہ غلام میرا ہے. لیکن یہ حقیقت میں غلام تو نہیں تھا نا. جب جوان جانے لگا تو باپ نے اپنے جوان کو گلے لگا لیا. یہ بات ہے، سارا سمجھ آئے نا. جب کہ اسے معلوم
بہت دیر تک باپ بیٹے روتے رہے. دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے. کچھ دور آگے بڑھے, باپ چلا گیا, کچھ دور آگے بڑھے. جس نے غلام خریدا تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر کیوں رو رہے تھے اور اتنی بے چینی سے رو رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں, وہ میرا آقا تھا. آقا سے کوئی اس طرح سے تو نہیں روتا. کہا میرا آقا بہت اچھا تھا, بہت نرم دل کا مالک ہے, بہت خیال رکھتا ہے میرے آقا نے میرا. اب ظاہر اس سے جدا ہو رہا ہوں تو یاد رہے گا مجھے, اس لیے رو رہا ہوں. راستے بھر بھی جوان رو رہا تھا. اس نے کہا مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو, مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ مجھے معلوم ہے تمہارا آقا نہیں تمہارا باپ تھا. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہے. اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جملہ سنیں گے. آواز دی انا المظلوم. کہنے لگے انا الغریب. کہنے لگے انا العطشان. قدموں میں گر گئے, آقا آپ لینے آئے تھے. حسین نے جوان کو واپس گھر بھیجا. جوان باپ سے پہلے گھر میں موجود تھا. آپ نے سن لیا نا کہ حسین سے برداشت نہ ہوا کہ باپ بیٹے سے جدا ہو جائے. آج حسین اپنے جوان کو اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ علی اکبر تو چلے گئے مگر حسین رک نہ سکے, پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے. اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. مالک گواہ رہنا, اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں, خلق میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی جیسا تھا. مالک جب تیرے نبی کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے. علی اکبر میدان میں آئے, جنگ کرنا شروع کی اور ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے واپس آئے. واپس آ کر کہنے لگے یا ابتی العطش قتلنی. بابا پیاس سے مر رہا ہوں, تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں بتاؤں کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے لڑتے ہیں. کہنے لگے میری زبان اپنے منہ میں لے لو میرے لال. علی اکبر نے فوراً زبان منہ سے نکالی, بابا آپ کو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. پھر ایک انگوٹھی اتاری علی اکبر کے منہ میں دی, کہا جاؤ بیٹا نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, نانا حوض کوثر پر سیراب کریں گے. علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے, جنگ کرنا شروع کی. کسی نے کہا کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے. اس نے فنون جنگی ارباب سے سیکھے ہیں. چاروں طرف سے گھیر کے قتل کرو. چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہوئے. ایک تیر چلا گلے پہ آ کے لگا. تیر نکال کے پھینکا, آپ کی محو جہاد ہیں. لڑتے لڑتے ایک شقی نے نیزہ اس طرح سے سینے پہ مارا کیا علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا, اپنے آپ کو گھوڑے پہ گرا دیا. گھوڑا کہیں اور جانا چاہتا تھا, دشمنوں میں آ گیا. جب دشمنوں نے دیکھا کہ علی اکبر گزر رہے ہیں تو مقتل نے لکھا ہے کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا.
جب بھی کوئی زمین پر گرتا تھا وہ کہتا تھا آقا میری مدد کریں، مگر علی اکبر نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا. جملہ یہ لکھا ہے یا ابتا علیہ من السلام، بابا میرا سلام. کہنا چاہ رہے ہیں بابا زحمت نہ کیجیے گا. اور اس کے بعد عجیب جملہ کا کہنے لگے یا بتا بابا ہذا جدی رسول اللہ، نانا رسول خدا آئے ہیں، یقرؤ کا سلام، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اجل القدوم، حسین جلدی آ جاؤ. اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، کہنے لگے بابا ہذا جدی رسول اللہ، سقانی جدی رسول اللہ، بابا نانا نے پانی پلا دیا. لا اظمأ بعدہ ابدا، بابا اب کبھی پیاسا نہیں رہوں گا. یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں علی اکبر؟ آقا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر آواز دیں گے تمہیں معلوم ہے نا تھوڑی دیر پہلے میں نے جا کر بابا سے پانی مانگا تھا، میں نے دیکھا تھا بابا کا چہرہ مرجھا گیا تھا، بابا کا دل ٹوٹ گیا تھا، ہائے میں اپنے جوان کو پانی نہ دے سکا. اب بابا کو بتا رہا ہوں بابا اپنا دل نہ توڑو، پانی پی لیا. یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھے. مجھے نہیں معلوم نجف کے علی کو بلا رہے تھے یا علی اکبر کو بلا رہے تھے، اور پھر حسین علی اکبر کے سرہانے آئے. خدا وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے کہ جو حسین نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کڑیل جوان اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سینہ زخمی ہے. میرے لال یہ ہاتھ کیسا ہے؟ اب جو ہاتھ ہٹایا کیا دیکھا؟ میں سے کیا نہیں سینے میں در آئی ہے. علماء پڑھتے ہیں کہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے نیزے کی انی بدلی، گھٹنے کا سہارا لیا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، آؤ ابراہیم آؤ، آؤ اسماعیل آؤ، دیکھو علی اکبر کی خون سے پرواز کر گئی. دل ٹوٹ گیا حسین کا. مقتل نے لکھا ہے اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی روتا نہ دیکھا تھا. وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھا اور اس کے بعد کچھ جملے کہنے لگے الگ دنیا بعد کل افا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک. کہنا چاہ رہے میرے لال تیرے بعد جینے کا مزہ نہیں ہے میرے لال. اور اس کے بعد کہنے لگے لقد استرحت من ہم دنیا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا، میرے لال تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن تیرا باپ اکیلا ہو گیا، تیرا باپ ادھورا ہو گیا. علی اکبر کی جوانی کو دیکھا، اپنے بڑھاپے کو دیکھا، حکم شریعت کو دیکھا، کیونکہ بوڑھے باپ جوانوں کا لاشا نہیں اٹھاتے. خیمے کا رخ کیا، کہنے لگے تعالو احملوا اخاکم، آؤ آؤ علی اکبر کا جنازہ لے چلو. آگے آگے میت ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے. لیلا خیمے سے نکلی، سیدی ابنی ابنی. سکینہ خیمے سے نکلی، بابا میرا بھائی مارا گیا. کہنے لگے بیٹی صبر کرو، ختم کر دیا، بیٹی صبر کرو. آواز دی کیف تصبرو من قتل اخوہا وشرد ابوہا، بابا وہ بہن کیسے صبر کرے جس کا بھائی مارا جائے. میں کیسے صبر کروں، میرا بابا اکیلا ہو
کہنا چاہ رہی ہے بابا علی اکبر کی موت پہ آنسو بہاؤ یا آپ کی تنہائی پہ آنسو بہاؤ. میرا بابا اکیلا ہو گیا, تنہا رہ گئے حسین, قتل کر دیے گئے علی اکبر. واہ علی اکبر حسین